خاص صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا سیاسی دکھ اور کرب آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اور اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ ماضی کے اندر جس طریقے کے ساتھ اکوموڈیٹ ہوتے رہے ہیں اس وقت تو کبھی انہوں نے بات نہیں کی۔ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کے اندر اپنے جو سمدھی تھے گورنر بننے اور باقی بھی تمام معاملات کے انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کو مرکز کے میں بیٹھ کے وفاقی اہم ترین وزارتوں کے انہوں نے مزے لوٹے، لیکن اب ان کا دکھ بڑا واضح ہے۔ اگرچہ خود وہ قومی اسمبلی کی نشست تو جیت چکے ہیں بلوچستان سے، لیکن اوورآل جو انہوں نے 6 نشستیں اب تک حاصل کی ہیں، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ایک بڑا دکھ ہے۔ جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں خالد صاحب، جو ہماری روایتی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہم ان کے جو بچے ہیں ان کے لیگیسی کو فالو کریں۔ بلاول بھٹو سیکیور انوائرمنٹ میں ہیں، لیڈنگ رول میں ہیں۔ نواز شریف صاحب بھلے وہ آگے نہیں آ سکے، ان کے ابھی خائف ہیں، ناراض ہیں اور کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے۔ مریم نواز سی ایم پنجاب آ چکی، شہباز شریف آتے ہیں تو حمزہ شہباز بھی سسٹم کے اندر ہیں، لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے اسد محمود صاحب ایک آزاد امیدوار بیکڈ بائی پی ٹی آئی NM43 سے الیکشن ہار گئے، اور کچھ ہی بہت تھوڑے سے ووٹوں کا فرق ہے۔ انہوں نے ٹیک اپ کیا اور ان کے دل میں بہت دکھ ہے کہ میرا بیٹا قومی اسمبلی میں کیوں موجود نہیں ہے، اس کو ہر صورت آنا چاہیے۔ اب اطلاعات کچھ یہ آ رہی ہیں کہ پیر کو وہاں پر انتخاب ہونے کا امکان ہے۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پاک فوج کے 6 حلقوں کے اندر دستوں کی تعیناتی ہونی، 6 پولنگ سٹیشنز پر۔ اور JUIFA کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ مولانا اسد محمود صاحب وہاں سے قومی اسمبلی کی نشست جیتنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ مارجن بھی بڑا کم ہے، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مزید دھاندلی نہیں ہوتی، اگر وہ جیت گئے تو مولانا صاحب کا جو ایک سخت اور بے لچک ہمیں رویہ نظر آ رہا ہے اس میں تبدیلی نظر آئے گی۔ وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو 5 سال ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، تو ان کے بیٹے کو وہاں پہ ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے انتظامات ہیں اور JUNFA نے وہاں پہ ان کے جو علاقے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اور کچھ غالباً ٹانگ کا اس کے ساتھ علاقہ لگتا ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے وہاں بڑی ورکنگ کی ہے، اور ان 6 پولنگ سٹیشنز کے اوپر بڑے پر امید ہیں کہ وہ اس نشست نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور کچھ اطلاعات بھی وہاں سے ہم نے جاننے کی کوشش کی اس علاقے سے اپنے نمائندوں سے، ایسی ہیں، تو پھر شاید مولانا صاحب کے سیاسی دکھوں کے اوپر شاید کچھ مرہم رکھا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب پراسرار طور پر ان کی خاموشی ہے، دکھی ہیں، ناراض ہیں، اور ان کی ناراضگی کا اس وقت قومی سیاسی منظرنامے کے اوپر بڑا امپیکٹ ہے، جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اور ابھی آج وہاں میٹنگ بھی ہوئی، وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں مرکز میں گورنمنٹ کرنی نہیں چاہیے، ہمیں پنجاب میں بس حکومت کرنی چاہیے، پنجاب میں نمبر ہمارے پاس پورے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملکی مفاد کے اندر نواز شریف صاحب کا کیا وزڈم پرویل کرتا ہے۔ کل کا دن بڑا اہم ہے، اور اس کے ساتھ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے یا کسی اور اہم آئینی عہدے پر نہیں آتے، تو کیا ہم کہہ سکتے کہ نواز شریف سیاست سے مائنس ہونے جا رہے ہیں؟ بٹی صاحب، یہ جو بات چل رہی تھی نا، میاں نواز شریف کیونکہ خود نامزد نہیں ہوئے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر، تو مائنس کرنے کی بات کہ میاں نواز شریف سیاست سے مائنس نہیں ہوئے، نہ وہ ہو سکتے ہیں۔ وہ پاکستان کی سیاست کا ایک اہم جو ہے گرو کہہ لیں، سب سے سینئر ترین آدمی ہیں، تو وہ سیاست سے مائنس نہیں ہوں گے، بلکہ خطے اور دوست ممالک کے ساتھ بھی ان کے روابط، ان کی کنیکٹیوٹی، ان کا قد کاٹ بڑا میٹر کرتا ہے۔ ہاں، وہ جو سارا سسٹم، وہ جو چیزیں طے کی گئی تھی، اس میں اس حوالے سے جو الیکشن میں انہیں جو شکست ہوئی ہے، تو میاں صاحب کا یہ خیال ہے، ہمارے کچھ لاہور میں کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے، وہ سخت ناراض ہیں میاں نواز شریف کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ وہ تو بالکل راضی نہیں تھے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں، جو وکٹری سپیچ بھی کی گئی، اس میں زرداری صاحب کی بڑی کاوشیں شامل ہیں، کروائی گئی ہے خاصا کی گئی کہ اس کے پیچھے زرداری صاحب نے بڑی کاوش کی ہے۔ یہ ابھی جو سارا سسٹم بٹی صاحب بن رہا ہے، اس میں ایک بار تو معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے تھے۔ آپ ابھی بھی دیکھیں کہ جب کہ اعلان ہو چکا ہے مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MKM مل کر حکومت بنائے گی، لیکن جب مسلم لیگ نون ہے ان کی ایکٹیویٹی آپ کو بڑی محدود پیمانے پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب غائب ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو، نہ کوئی ٹیلی فون پر بات کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی کسی پروگرام میں آ کے بیٹھنے کو تیار ہے، نہ کوئی اپنا موقف دینے کو تیار ہے۔ لگتا ہے کہ کسی نے وہ بالکل کسی بنکر میں چلے گئے۔ کچھ دوستوں نے انہیں قائل تو کر لیا، میرے صاحب نے اناؤنسمنٹ تو دے دی کہ شہباز شریف صاحب مرکز میں۔ آپ کو پتہ ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی کیسے آئی؟ ایک ٹویٹ کے ذریعے۔ وہ اناؤنسمنٹ بڑی کریٹیکل ہے، ہاں، اورنگزیب صاحبہ نے کی، اس پہ آپ کو پتہ ہے پھر مسلم لیگ نون کے کافی جو کارکن ہیں بڑے رنجیدہ ہوئے، پھر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا 2 دن کہ پاکستان کو نواز دو۔ اس حوالے سے ابھی کافی زیادہ معاملہ طے ہونے ہیں، اور کچھ ہمارے جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جس طرح فضل الرحمان صاحب پھٹے ہیں کہ وہ بھی کوئی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال، لیکن کو راضی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ممکن ہے کہ معاملات پر قابو پا لیا جائے گا، کیونکہ مریم نواز کو جب وزیر اعلیٰ نامزد کیا ادھر، انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی شہباز شریف صاحب نے، اس پہ تھوڑے سی انہوں نے نرمی دکھائی ہے، لیکن جب بھی میاں نواز شریف صاحب بولیں گے نا تو ان کو خاموش رہنے کی کہا جا رہا ہے، لیکن وہ غصے میں نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو غصہ کھا گئے نا